نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، نساء اہل الجنہ، سیدہ کا معنی ہے سردار۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، آپ کو نہایت عزیز تھی۔ ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا 2 ہجری میں۔ حضرت حسن، حسین اور محسن ان کے 3 بیٹے تھے، اور اسی طرح ان کی 3 بیٹیاں تھیں، زینب، ام کلثوم اور رقیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے تقریباً 29-30 سال عمر پائی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محمد، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور پھر اپنے لیے کی پوائنٹس دیکھ لیجئے کہ آپ نے ان کی زندگی میں سے کیا کیا چیزیں لینی ہیں اور کس طرح ان کو فالو کرنا ہے۔ ان کی فضیلت کے بارے میں آیات اور احادیث ملتی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگرچہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، لیکن یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے گھر والو، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک چادر سے ڈھانپ کر فرمایا، اللہم ہؤلاء بیتی وخاصتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص الخاص لوگ ہیں، تو ان سے گندگی کو دور فرما دے اور انہیں اچھی طرح سے پاک کر دے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان کے بارے میں ایک لفظ ہے مشہور، پنجتن پاک۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے پنجتن پاک؟ پنجتن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، یہ 5 لوگ شامل کیے جاتے ہیں۔ اور پاک ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی، وطہرہم تطہیرا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن سے ہی بڑے مشکل حالات دیکھے تھے، بہت سے حادثات اور واقعات دیکھے۔ ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، اور وہ سارے واقعات اور حالات آپ کے سامنے تھے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ کا کردار کیا ہوتا تھا، یہاں میں ان کا کردار بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں ان کا کردار کیا تھا، کیا کرتی تھی۔ وہ گھر میں بیٹھی رہتی تھی، اس ظلم پر آپ کی مدد کرتی، آپ کی تائید اور نصرت کرتی، اپنی والدہ کے نقش قدم پر تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ستایا تو یہ دوڑی دوڑی آتی آپ سے۔ جب ایک موقع پر آپ کے اوپر وہ غلاظت رکھ دی گئی تھی، اونٹ کی اوج رکھ دی گئی تھی، اور پھر انہوں نے آ کر ہٹایا، پھر اسی طرح ایک مرتبہ آپ کا سر دھو رہی تھی، تو مختلف مواقع پر جب بھی آپ کو ستایا جاتا تو یہ بیٹی ساتھ ساتھ ہوتی اور آپ کی مدد کرتی۔ اب ایک واقعہ یہ ملتا ہے، ایک اور غدیر خم کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات فرمائی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا اظہار کیا، تو ایک دعا کئی بار بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ فاطمہ رحمہ اللہ آئیں اور آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے سے خون ختم ہو گیا تھا، یعنی بالکل زرد ہو رہی تھی، پیلی پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ، وہ قریب ہو گئی، یہاں تک کہ وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی، تو آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور ان کے سینے پر ہار کی جگہ فرما دی، یعنی گردن کے پاس، اور پھر انگلیوں کو کھول دیا اور فرمایا اللہم مشبع الجائعۃ ورافع الودیعۃ لا تجع فاطمہ بنت محمد۔ اے اللہ، بھوکی کو پیٹ بھر کر کھلانے والے، کم درجہ عورت کا درجہ بلند کرنے والے، فاطمہ بنت محمد کو بھوکا نہ رکھنا، ان کی بھوک دور کر دے۔ عمران نے کہا میں نے ان کو دیکھا، ان کے چہرے پر خون آ چکا تھا اور زردی ختم ہو گئی تھی، جیسے کہ پہلے زردی غالب تھی۔ اس سے بھی بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے، آپ سوچ رہی تھی کہ حضرت عمران نے حضرت فاطمہ کو دیکھا، ہاں جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت یعنی کہ ایسا ممکن تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں بیمار لگ رہا ہے، آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، پہلا کرنے کا کام، چلے اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اب شیشے میں، آج تو میرا کچھ رنگ پھیکا سا لگ رہا ہے، چلو میک اپ کر لیتی ہیں۔ پہلا کرنے کا کام دعا، اپنے لیے بھی دعا، بچوں کے لیے بھی دعا، ساتھیوں کے لیے بھی دعا۔
وہ کہتا ہائے بیچارہ، ہاں ہاں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ نہیں، دعا، بھوک لگی ہے تب بھی دعا، کچھ ہو رہا ہے فوراً کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تکلیف دور کر دے۔ پھر اسی طرح یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محنت مشقت کرنے والی خاتون تھی، ہائی لائٹ ہے یہ بھی، رائٹ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، دیکھیے کتنا کام کرتی ہیں، تو اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کیا تو ان کے ساتھ روئیں دار کپڑے، یعنی اوپر بر ہوگی یا جیسے شنیل ہوتی ہے یا کوئی اس طرح، یعنی جو کپڑے تھے ان کے اوپر روئیں تھے، پلین کپڑا نہیں تھا، چمڑے کا تکیا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں آٹا وغیرہ پیسنے کے لیے، مشکیزہ پانی بھرنے کے لیے، اور 2 مٹکے گھڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی روانہ کیے۔ ایک دن حضرت علی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اللہ کی قسم کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر میرے سینے میں درد ہو گیا ہے، یعنی میں اتنی محنت کرتا ہوں، بہت مشقت ہو گئی۔ پھر کہا کہ اللہ نے آپ کے والد کو کچھ قیدی عطا کیے ہیں، ان سے جا کر کسی خادم کی درخواست کیجیے۔ فاطمہ کہنے لگی، اللہ کی قسم چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ گئے، اور یہ ان کے گھر کے کام ہے۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا، چھوٹی بیٹی کیا بات ہے؟ چھوٹی بیٹی یا بنیتی، یہ تھی بھی چھوٹی سب سے۔ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آئی تھی، انہیں آپ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتے ہوئے شرم آئی، گھر سے تو اتنا بوجھ لے کے آئی تھی لیکن آپ کو دیکھ کے کچھ نہ کیسے بھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان کے دل میں بہت باتیں ہوتی، میں ذرا فلاں سے ملوں، میں اس کو یہ بھی کہوں گی، یہ بھی کہوں، جب فلاں سامنے آتا ہے تو سب غائب، اور وہ شرم کے مارے واپس لوٹ گئی۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، مجھے تو ان سے کچھ مانگتے ہوئے شرم آئی، میں تو نہیں پوچھ سکی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم دونوں اکٹھے ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی ایک دوسرے کو مورل سپورٹ دیتے ہوئے۔ حضرت علی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر میرے سینے میں درد شروع ہو گیا ہے، وہ بہت مشقت سے بہت نیچے ہوگا، گہرا ہوگا۔ اور فاطمہ کہنے لگی کہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، یقیناً اللہ نے آپ کو کچھ قیدی عطا کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بطور خادم ہمیں بھی دے دے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اہل صفہ کو چھوڑ کر جن کے پیٹ چپکے پڑے ہوئے ہیں اور ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا، بلکہ میں انہیں بیچ کر ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ اس پر وہ دونوں واپس چلے گئے۔ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ آپ کو دیکھ کر دونوں اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا، اپنی جگہ پر ہی رہو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو جبریل نے مجھے سکھائے؟ وہ اس سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ پھر فرمایا، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں، اللہ کی قسم جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں میں نے انہیں نہیں چھوڑا۔ حضرت علی سے ابن القوا نے کہا کہ جنگ صفین کی رات بھی آپ نے نہیں چھوڑا؟ تو میں نے کہا، اہل عراق اللہ تم کو ہلاک کرے، صفین کی رات بھی میں نے نہیں چھوڑا۔ یہ ہلاک کرے، یہ نا وہ جو تقیہ کلام جیسا کلمہ ہوتا ہے نا، یو ڈونٹ مین اٹ بٹ انداز خطاب ہوتا ہے، یعنی میں نے اس رات بھی ان کو نہیں چھوڑا، یعنی اتنی پابندی کے ساتھ میں نے ان کلمات کو پڑھا۔ ہم سوچیں کہ ان تسبیحات کے پڑھنے کی پابندی ہم کتنا کرتے ہیں رات کو سوتے وقت۔ اگر ہم اس کی واقعی پابندی شروع کر دیں تو دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو سکتی ہے اور بہترین نیند آ سکتی، تو یہ بھی ایک ہائی لائٹ۔ پھر اسی طرح مشقت کی عادت تو آپ نے ڈالی ہی، ان کو ناز و نعم سے بھی بچایا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے لیکن اندر نہیں گئے۔ حضرت علی گھر آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ آئے ہیں لیکن اندر نہیں آئے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت علی نے، آپ نے فرمایا، میں نے اس کے دروازے پر دھاری دار پردہ دیکھا تھا۔ پھر فرمایا، مجھے دنیا کی آرائش و زیبائش سے کیا سروکار؟ تو حضرت علی نے آ کر ان سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا، یعنی حضرت فاطمہ سے، تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جس طرح کا چاہیں اس سلسلے میں حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اس پردے کو فلاں فلاں کے گھر بھجوا دیں، انہیں اس کی ضرورت ہے، تم اس کو استعمال نہیں کرو۔ کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنی اولاد کو؟ ہم کیا سکھا کے بھیجتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو شیئرنگ کرنا، دوسروں کو دینا، دوسروں کو اچھی چیز دینا، یہ سکھاتے؟ Free audio post-production by alphonic.com. اسی طرح یہ ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ بھی انہی کی نسل میں سے ہوں گے۔ صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، آپ کو بہت زیادہ محبوب تھی اور اس کا اظہار آپ نے کیا بھی۔ محمد بن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جعفر، علی اور زید بن حارثہ جمع ہوئے۔ جعفر نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہوں۔ علی کہنے لگے میں تم سب سے زیادہ محبوب ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ زید کہنے لگے میں تم سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے ہیں، آپ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ وہ سب آئے، آپ سے اجازت طلب کی، آپ نے مجھے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے۔ میں نے کہا یہ جعفر، علی اور زید ہیں، میرے ابا جان میں انہیں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو، اور وہ سب اندر آ گئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ اسامہ جو ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتایا کہ کون کس طرح محبوب ہے، یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو خصوصی عزت اور محبت سے نوازنا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی یعنی حضرت فاطمہ، تو آپ ان کی طرف کھڑے ہو جاتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ بٹھا لیتے، اور جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، پھر آپ کو بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھا دیتی۔ کتنا دور تھا ایک دوسرے کا گھر، اور کتنے عرصے بعد ملتے ہوں گے۔ یعنی آداب آپ دیکھیے، کیا ہمارے کلچر میں ایسی کوئی چیز ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیسے ملتے ہیں اور وہ بچے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔